اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت کے بارے میں پڑھا، تو آج جو ہے اس لیکچر میں ہم میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے یہ پنجاب کی ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے دھیمے مزاج کے لیڈر ہیں۔ اس آدمی نے جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں پنجاب کے وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ رائیونڈ کے قریب ایک وسیع و عریض جو ہے وہ ذاتی عمرہ کے نام کے علاقے میں رہائش پذیر جو ہے وہ ہیں، صنعتی تجربہ کار کافی ہیں، جس کا اظہار ان کی تمام ادوار حکومت میں ملے گا۔ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اس کے سربراہ ہیں اور ملک سے باہر ہیں، وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ پہلا دور حکومت جو ہے نواز شریف کا پہلا دور حکومت تقریباً نومبر 1990 سے شروع ہوا، جب آپ نے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ یہ دور حکومت تقریباً 2.5 سال رہا۔ پھر اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کے تحت ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کے پہلے دور کے چند واقعات ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھیں بیٹا، زرعی پالیسی کا اعلان۔ صوبہ پنجاب سے تعلق ہونے کی وجہ سے نواز شریف نے پنجاب اور سندھ کے زرعی علاقوں کی بہتری کے لیے 1991 میں ایک زرعی منصوبہ زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس کے لیے اس نے 10 کروڑ روپے مخصوص کیے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مخصوص تھے۔ دوسرا ہے نجکاری کمیشن۔ اس نے کیا کیا؟ 1991 میں نجکاری کمیشن کا اعلان کیا۔ اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئی، پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، کچھ بینک اور دیگر نجی نجکاری کمیشن کے تحت جو ہے فروخت کر دیے گئے، جس سے قومی خزانے میں مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ ظاہر ہے ذوالفقار بھٹو کے دور میں نیشنلائزیشن کیا گیا تھا۔ اس نے جو ہے وہ نیشنلائزیشن نہیں بلکہ پرائیویٹ کر دیا نجکاری جو ہے وہ شعبے کو۔ تو جب کسی کو ہم جو ہے وہ چیز دیں گے تو وہ اس کی اماؤنٹ آئے گی تو قومی خزانے میں مثبت اثرات پڑیں گے۔ تیسرا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کا جو پانی تھا اس کی تقسیم کا تنازع چل رہا تھا، تو نواز شریف دور کے اندر ان کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ اس کا اچھا کام تھا۔ 4 نمبر پوائنٹ، بیت المال کا قیام۔ اس نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 1992 میں بیت المال کا قیام کا عمل لایا گیا، تاکہ جو مفلس اور غریب لوگ ہیں ان کی کفالت کی جا سکے۔ بیت المال کے تحت غریب لوگوں کو ماہانہ بنیاد پر وظائف بھی دیے گئے اور بعض صورتوں میں چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے کچھ رقم بھی فراہم کی گئی۔ بیت المال کا قیام اس نے کیا۔ اس کے بعد 5 نمبر پوائنٹ خارجہ پالیسی ہے۔ تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے حکومت نے جو ہے وہ کچھ خاص احتیاط جو ہے وہ برتی تھی۔ اس میں کیا کیا؟ سب سے پہلے افغان جو گروہ تھے ان میں صلح کروائی تاکہ وہاں امن قائم ہو سکے۔ افغانستان میں جو مختلف لیڈر تھے ان سے مذاکرات کیے اور جو ان کے مختلف یعنی کہ گروہ تھے ان کے درمیان صلح کروائی تاکہ وہاں پر امن قائم ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے باضابطہ دعوت دی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب 1992 میں شیو سینا کے دہشت گردوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس کی بھرپور مذمت کی تھی۔ یہ میاں محمد نواز شریف کا دور تھا۔ امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کیے۔ عراق اور امریکہ نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان نے اس پر محتاط جو ہے وہ پالیسی اختیار کی تھی۔ پھر ایسا ہوا سری لنکا کے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور مدد کی اور وہاں امن میں قیام کے لیے مدد فراہم کی۔ یہ خارجہ پالیسی میں جو چند باتیں تھیں میں نے بتا دی ہیں، وہی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد عوامی منصوبے۔ نواز شریف حکومت نے تعمیر وطن پروگرام، خودکار روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور پیلی ٹیکسی پیلو کیب جو ہمارے سر منور کے پاس بھی شاید ہوتی تھی اسکیم جیسے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے، جو خاصے کامیاب رہے اور عوام نے ان منصوبوں کو بہت سراہا اور نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا۔ اس کے بعد نواز شریف حکومت کی برطرفی، جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو 2 مرتبہ جو ہے 58(2)B شک کے ذریعے جو ہے وہ صدر نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا، میاں نواز شریف بیچارے جو ہے وہ اسی شک میں آ گئے۔ تو کیا ہوا؟
صدر غلام اسحاق خان نے پہلے بھی بینظیر بھٹو کو حکومت کو برطرف کیا تھا۔ 58-2 بھی شک کا سہارا لے کر نواز شریف حکومت کو برطرف کر دیا اور مسٹر بلک شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنا دیا۔ سپریم کورٹ نے صدر کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے جو ہے وہ حکومت بحال کر دی، لیکن بعض صدر اور نواز شریف دونوں مستعفی ہو گئے۔ تو اس کا یعنی کہ یہ دور حکومت جو ہے وہ شروع میں ہم نے جو ہے پڑھا تقریباً 3 سال جو ہے بنتا ہے، 2-2.5 سال تقریباً۔ تو اس کا یعنی کہ پہلا دور تقریباً کتنے دور کا ہے؟ تقریباً 2.5 سال ہے۔ اس کے بعد اس کا میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ دوسرے دور حکومت میں بینظیر بھٹو حکومت کی برطرفی کے بعد 1997 میں ملک میں نئے انتخابات ہوئے اور مسلم نون کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی، اور فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہ دور حکومت بھی شاندار تھا، جس میں خاصی ترقی ہوئی۔ اس دور کے چند واقعات جو ہے ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا کیا ہے جس سے سجاد علی شاہ اور فروغ احمد لغاری کا استعفیٰ۔ نواز حکومت کو قائم ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ نواز حکومت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو تھا سجاد علی شاہ، اس کے ساتھ اختلافات ہو گئے۔ نتیجہ تن سجاد علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا، پھر صدر فروغ احمد خان لغاری نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یوں جسٹس ریٹائرڈ محمد رفیق تارڑ نے صدر کا عہدہ سنبھالا اور پیپلز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی نے ان کے مقابلے میں شکست کھائی۔ اس کے بعد قرض اتارو ملک سنوارو۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا، تو پاکستان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے نواز حکومت نے کشکول توڑنے کے لیے کہ ہم جو ہے کس سے بھیک نہیں مانگیں گے، قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ بلند کیا۔ حکومت نے عوام سے قرض حسنہ کی اپیل کی، جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیورات تک اتار کر دے دیے اور تقریباً 17 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت کے پاس جمع ہو گیا۔ کتنا؟ 17 ارب روپیہ۔ لیکن قرض اس کے ساتھ افسوس کی بات ہے قرض نہیں اتارا گیا، پتہ نہیں وہ رقم کہاں گئی، اس وقت کی بات ہے۔ 4 نمبر پوائنٹ، غیر ممالک میں مقیم پاکستانی کو ووٹ کا حق، لیکن سمندر پار پاکستانی کو ووٹ کا حق۔ 1997 میں بیرون ملک مقیم پاکستان کو ملکی سیاست میں شامل کرنے کی غرض سے ووٹ کا حق دیا گیا، جس سے پاکستانی ملک سے یعنی کہ غیر جو بیرون ملک پاکستانی تھے ملک سے محبت بڑھی اور ملکی سیاست اور معاملات میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ بیٹا یہ مختصر سوال، فلور کراسنگ سے کیا مراد ہے؟ ایک بندہ اگر ایک پارٹی کے ٹکٹ سے کھڑا ہوتا ہے، جیت جاتا ہے، تو بعد میں وہ اعتماد کا ووٹ بھی اسی پارٹی کو دے گا۔ تو 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کر کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس ترمیم کے تحت منتخب ارکان اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے ہی لیڈر کو اعتماد کا ووٹ دیں۔ اس کی پابندی نہ کرنے والوں کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ یہ تھی فلور کراسنگ۔ اس کے بعد 1998 کی مردم شماری۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے ملک میں رائے شماری کروائی، مردم شماری کروائی، جس کے تحت ملک کی کل آبادی تقریباً 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ اس کے بعد نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا۔ 1998 میں نواز شریف حکومت کی وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ یعنی کہ سید غوث علی شاہ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر تعلیم رہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اعلان کیا جس کے تحت ملک میں مردم یعنی کہ اس نے جو ہے وہ نئے مزید ادارے جو ہے وہ تعلیمی کھولنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف کا بڑا اچھا یہ قدم تھا، بڑا اچھا اس نے کام کیا۔ ان کے پہلے دورے حکومت کا یہ پروجیکٹ تھا، دوسرے میں مکمل ہوا۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین موٹر وے کے ذریعے لاہور اسلام آباد کو باہم ملا دی ہے۔ یہ منصوبہ نواز شریف کے پہلے دور کا تھا، لیکن 1998 میں قدرت نے انہی کے ہاتھوں میں اس کا افتتاح کروایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہماری جو ہے وہ ملک میں کسی اللہ نہ کرے جنگ کا خدشہ ہو، تو یہ جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے بھی جو ہے وہ بڑا اچھا کام ہے جو موٹر ویز نے بنائی تھی۔ اس کے بعد 1973 کے آئین میں 58(2) بھی کا شک کا خاتمہ۔ صدر کے اختیارات میں کہتے ہیں صدر کے اختیارات میں کمی ہو گئی کہ میاں محمد نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین میں ترمیم کی۔ 13ویں ترمیم اس کو کہتے ہیں۔ کیا کی کہ 58(2) بھی شک کو نکال کر صدر کے اختیارات کی کمی کر کے پارلیمنٹ کے بالادستی قائم کر دی۔ پہلے کس کی تھی؟ صدر کی جو ہے وہ بالادستی۔ اس طرح صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم ہو گیا۔ دراصل یہ بھی اختیار ان کو ختم اس لیے کرنا تھا کہ 2 مرتبہ تو جو ہے وہ کون؟ بینظیر بھٹو صاحبہ، تیسری مرتبہ میاں محمد نواز شریف۔ تو حزب اختلاف کون تھے؟ پیپلز پارٹی والے۔ دونوں نے ساتھ مل کر کہا کہ یہ تو کام خراب ہے، بار بار صدر ہی ہمیں جو ہے وہ نکال رہا ہے، ہماری حکومت کو برطرف کر رہا ہے۔ انہوں نے وہ شک کا خاتمہ ہی کر دیا۔ کس کا؟ 58(2) کا۔ اس کے بعد ایٹمی دھماکے۔
جو اس نے اچھا کام کیا۔ 1998 میں بھارت نے پکھران ایک جگہ تھی میں ایٹمی دھماکے کر کے ایشیا میں طاقت کا توازن بگاڑ دیا کہ ہمارے پاس جو ہے ایٹمی طاقت ہے، بھارت نے جو للکارا، خصوصاً پاکستانیوں کو۔ میاں محمد نواز شریف نے جنرل کرامت تھا، اس کو حکم دیا کہ وہ بھارت کو اس کا منہ توڑ جواب دے۔ تو یوں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کو ختم کر دیا اور پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ لکھا مختصر ہے کہ بھارت ایٹمی دھماکے کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا۔ اب یہ مختصر سوال، اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ ہندوستان کے ساتھ اچھے ہمسائے جیسے تعلقات قائم کرنے کے غرض سے اقدامات کیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے پاکستان آئے اور میاں محمد نواز شریف نے واگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں وزرائے اعظم نے باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے بہت سے فیصلے کیے اور مشترکہ عالمی ایک جاری کیا جسے اعلان لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے یاد کرنا ہے، مختصر سوال ہے۔ 12 نمبر پوائنٹ، وابڈا میں فوج کی مداخلت۔ وابڈا کی اصلاح کے لیے نواز شریف نے اسے فوج کے حوالے کر دیا جس سے لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی اور پاکستان نے تقریباً 1500 میگا واٹ بجلی ہندوستان کو دینا شروع کر دی۔ اس وقت کی بات ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو بل نہیں دے رہے تھے ان کو جو ہے وہ مجبور کیا اور ان میں بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی جو ہے ملوث تھے۔ 13 پوائنٹ، کارگل پر لشکر کشی۔ 1998 میں جنرل پرویز مشرف نے کارگل پر لشکر کشی کی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، خاموشی اختیار کرو، جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور دونوں ایٹمی طاقتوں کی یہ جنگ نہایت مہلک ہوئی، لیکن امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر پاکستانی افواج کو واپس بلا لیا جس سے خاصا نقصان ہوا۔ کارگل کے واقعہ نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو گیا، کیونکہ پہلے چاہیے تھا فیصلہ کرنا، لیکن جب بہت زیادہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے، اس کے بعد قبضہ ہونے والا تھا، اس وقت جو ہے وہ مذاکرات ہوئے اور اس سے جو ہے وہ جو پرویز مشرف تھا اس کے درمیان جو اختلافات ہو گئے۔ اس کے بعد نواز حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں ایک خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت نے مداخلت کی اور جلا وطن کر کے سعودی عرب پہنچا دیا، کیونکہ یہ نواز شریف کا جو یعنی کہ تعلقات خراب ہوئے تھے کس کے ساتھ؟ پرویز مشرف کے ساتھ، اور جنرل پرویز مشرف کو تبدیل کرنے کا نواز شریف کو خیال آ گیا جس کے نتیجے میں جو ہے اس نے یہ کام جو ہے وہ کیا تھا۔ اور قصہ مختصر جو دونوں ادوار میں بیٹا ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں اب دیکھیں کہ نواز شریف کے دونوں ادوار حکومت میں کئی حوصلہ افزا کام ہوئے تھے۔ اگر نواز حکومت کو اپنی مقررہ آئینی مدت پوری کرنے دی جاتی تو مزید فلاحی کاموں کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر پاکستانی سیاستدانوں کی ذاتی چپکلا کی وجہ سے نواز شریف کا کوئی بھی دور مکمل نہ ہو سکا۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو بلائے طاق رکھ کر ہر حکومت کو کامیاب بنانے میں اپنے مثبت کردار ادا کریں تاکہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ تو بیٹا یہ آپ نے یاد کرنا ہے جو ابھی جو ہے ہم نے پڑھا ہے دونوں ادوار کے بارے میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ یہ بطور ایٹمی طاقت بھی ابھی پڑھ لیتے، لیکن یہ تفصیلی سوال ہے جو بعد میں تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کروں گا نیکسٹ لیکچر کے اندر کہ پاکستان بطور ایٹمی طاقت کیسے بنا اور اس میں جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ کام کیے گئے۔ تو آپ نے بیٹا اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سن کر لیکچر کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 10th کلاس کے بچے جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے، 9th کلاس کے بچے کافی رسپانس دے رہے ہیں۔ شاید یہ گمان کرتے ہیں کہ اب اس وقت جو ہے اس سال پیپر نہیں بورڈ کے ہوئے تو نیکسٹ سال بھی جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ تو بیٹا ہر سال جو ہے وہ کرونا نہیں آئے گا، کرونا ایک مرتبہ ہے، تو انشاءاللہ اس امید میں نہ رہیے گا، آپ کو پیپر دینے ہی پڑنے ہیں۔ تو محنت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔